السلام علیکم، آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ناول تیز ہوا کے شور کی ایپیسوڈ نمبر 6 سنیں گے۔ تمہیں شاید میری بات بری لگی، آپ کی نہیں ہجر کی، جیسا کہ آپ نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اس جیسا بندہ ایسی ہی باتیں کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ تم ٹھیک کہتی ہو، انہوں نے تائید کی تو اس کا دل چاہا کہ آئندہ ہجر سے مت ملیے گا کا بول دے، لیکن پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی اور نیند کا بہانہ کر کے کروٹ بدل گئی۔ پھر ایک تو پہلے ہی پریشان تھی، دوسرا اب ہجر کی بات نے اسے مزید پریشان کر دیا تھا۔ غالباً یہ خدشہ تھا کہ احمد اس کی باتوں کو سنجیدگی سے سوچتے ہوئے کہیں اس کے ماضی کو نہ خریدنے لگ جائے۔ وہ بالکل نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اپنے ان مسائل کو کس طرح شیئر کرے۔ خود ہی سوچتی اور خود ہی الجھتی رہتی تھی۔ جب ہی دل کا بوجھ بڑھتا چلا گیا، پھر انہی دنوں ان کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ پہلے وہ یہی سوچتی تھی کہ مسلسل سوچنے کی وجہ سے اس کا سر چکرانے لگتا ہے اور دل بھی متلایا سا رہتا تھا، لیکن اس روز جب وہ ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کر بھاگی تو اماں کو اس وقت شبہ ہو گیا۔ اس روز وہ یوں مہربان ہوئی اور اسے کسی کام کو ہاتھ لگانے نہیں دیتی تھی، جبکہ وہ اس کی صورتحال سے پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ ایک مصروفیت تو تھی جو اسے پریشان سوچوں سے دور رکھتی تھی، اور اب بالکل فارغ ہو کر تو وہ بکھلا گئی تھی۔ آئندہ میں کچھ دنوں کے لیے امی کے پاس چلی جاؤں، اس نے احمد سے اجازت چاہی۔ اسے فرار کا ایک یہی راستہ نظر آ رہا تھا۔ کچھ دنوں کے لیے، وہ سوچ کے انداز میں بولا، ہاں اگر آپ اجازت دیں تو۔ میں منع نہیں کر رہا، وہ فوراً بولے، اور اسی وقت اس نے بیگ نکال کر اس میں اپنے کپڑے ڈالنا شروع کر دیے۔ اسے امی کے گھر آئے چوتھا دن تھا جب اس کا فون آیا۔ اس بار تو اس نے حد کر دی تھی، یعنی ببلی نے فون ریسیو کیا تو اس نے اسی سے کہہ دیا کہ جیات سے بات کرنی ہے، اور جب ببلی نے اسے بتایا کہ تمہارا فون ہے تو اس نے اٹھتے ہی یہی پوچھ لیا کہ کون ہے۔ پتہ نہیں، شاید تمہارا دیور ہو، ببلی لاپرواہی سے کہتی ہوئی چلی گئی۔ عاصم کا فون ہے؟ اسے بہت عجیب لگا۔ اس نے جلدی سے آ کر ریسیور کان سے لگاتے ہی بولی، کون عاصم؟ نہیں، یہ میں ہوں۔ دوسری طرف وہ اطمینان سے بولا تو اس کی اتنی جرأت پر وہ دنگ رہ گئی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں ہوں؟ وہ اسی طرح حیرت میں گھر کر بولی، تمہارے گھر فون کیا تھا، وہاں سے معلوم ہوا۔ کیا؟ وہ بے اختیار چیخی، کون جیا؟ اب میں اتنا بے وقوف بھی نہیں ہوں، بس یوں سمجھو کہ مجھے خود ہی آگاہی ہو جاتی ہے۔ اس کے خاموش رہنے پر کہنے لگا، تم دل سے اتنی قریب رہتی ہو کہ میں لمحہ بھر کو بھی تم سے غافل نہیں ہو پاتا۔ مت کرو ایسی باتیں، وہ عاجزی سے بولی، خدا کے لیے مجھے فون مت کیا کرو، میں تم سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، مجھے اپنے گھر میں سکون سے رہنے دو۔ کیا تم میری وجہ سے ڈسٹرب ہو؟ تو کتنا انجان بن کے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، میری گھریلو زندگی متاثر ہو رہی ہے، اور تمہیں یہ بات خود سمجھنی چاہیے۔ میرا شوہر ایک شریف انسان ہے، میں اسے دھوکہ نہیں دینا چاہتی۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں جیا، میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں کیا کروں، دل کے ہاتھوں بہت مجبور ہوں۔ بس ایک بار تم مجھ سے مل لو، میں تمہیں جی بھر کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، تم خدا کے لیے مجھے مجبور مت کرو۔ اگر تمہیں میرا ذرا سا بھی خیال ہے تو اس بات کو آج یہیں ختم کر دو۔ مجھے تمہارا ہی خیال ہے، جبھی تو ایسا کہہ رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں جانے کیا تھا کہ وہ چونک کر پوچھنے لگی، کیا مطلب؟ کیا تم اپنی تصویر نہیں لینا چاہتی؟ وہ آخری ملاقات میں ہم دونوں نے ساتھ کھنچوائی تھی، تم اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی نیت میں خلوص ہے یا فتور۔ بامشکل اپنے لہجے پر قابو پا کر بولی، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ سیدھی سی بات کہی ہے میں نے، آ کر اپنی تصویر لے جاؤ۔
تم اسے ضائع کر دو، پھاڑ دو، وہ جلدی سے بولی۔ پھاڑ دوں؟ وہ ہنسا۔ ہاں۔ نہیں بھائی، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اور میرا خیال ہے تمہیں اندر سے بھی یہ بات یادگار ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا حوصلہ میرے اندر نہیں۔ لمحہ بھر رک کر بولا، تو ایسا کیوں نہ کریں کہ یہ کام احمد سے کروا لیں؟ کیا؟ اس کے منہ سے چیخنما آواز نکلی۔ آرام سے بیبی۔ اس کے لہجے کی مکاری عیاری چھپائی نہ چھپی۔ تو کب آ رہی ہو تم مجھ سے ملنے؟ شٹ اپ۔ ساری توانائیاں صرف کرنے کے باوجود اس کے حلق سے گٹی گٹی آواز نکلی اور کانپتے ہاتھوں سے ریسیور پٹک کر خود کو گرنے سے بچاتے ہوئے دیوار کا سہارا لیا۔ اچانک اپنا پاتال میں اترنا محسوس ہونے لگا تھا، جیسے پہلے کبھی گمان ہی نہیں ہوا ہوتا کہ وہ احمد نہیں ہو سکتا۔ اس طرح یہ بھی گمان میں نہیں تھا کہ وہ یوں اس سے بلیک میل بھی کر سکتا ہے۔ اس وقت وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں تھی۔ ذہن بالکل معاف ہو چکا تھا۔ اب آنکھوں کے سامنے پہلے گول گول دائرے بنے، پھر اندھیرا چھانے لگا۔ پھر اسے اتنا یاد تھا امی نے آواز دی تھی، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا۔ جس وقت اسے ہوش آیا، پہلی نظر امی پر پڑی، جو بے حد پریشان نظر آ رہی تھی، اور ان کے پیچھے احمد کو کھڑے دیکھ کر پتہ نہیں کیسے اس کی آنکھوں میں آپ ہی آپ ڈھیر ساری نمی اتر آئی، جسے چھپانے کی کوشش میں پلکیں جھپکتی تو چند قطرے کناروں سے ڈھلک آئے۔ اب کیا محسوس کر رہی ہو؟ امی نے جھک کر اس کی پیشانی کو چھو کر بولا، تو اس نے ذرا سا سر ہلا دیا۔ میں تمہارے لیے دودھ لے کے آتی ہوں۔ امی یہ کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تو احمد آگے بڑھ آئے اور تشویش سے پوچھنے لگے، کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ پتہ نہیں، بس اچانک سر چکرایا، آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ وہ نظریں چرا کر بولی، تم اپنا خیال نہیں رکھتی؟ ڈاکٹر بھی کہہ رہا تھا کمزوری کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اور امی بھی بتا رہی ہیں کہ تم کچھ بھی کھاتی پیتی نہیں ہو، کچھ اچھا ہی نہیں لگتا۔ بس اب گھر چلو، میں اس حالت میں تمہیں یہاں نہیں چھوڑ کر جا سکتا۔ میں ٹھیک ہوں۔ ہاں ٹھیک ہو؟ آئینہ دیکھو، برسوں کی مریض نظر آ رہی ہو، اور اماں دیکھیں گی تو مجھ پر خفا ہو جائیں گی۔ ایک اور دن بعد چلوں گی۔ نہیں، آج ہی۔ وہ حتمی انداز میں بولے تو وہ خاموش ہو گئی۔ پھر شام تک اس نے کافی حد تک خود کو سنبھال لیا، کیونکہ جانتی تھی کہ احمد اسے ساتھ لے کر ہی جائیں گے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اماں اسے بیمار حالت میں دیکھے۔ جس وقت تو اپنا بیگ ٹھیک کر رہی تھی، ببلی چائے لے کر آ گئی۔ احمد کہاں ہے؟ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ وہ برآمدے میں چھوٹے بھیا کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ چلو میں بھی وہیں آ رہی ہوں۔ اس نے بیگ بند کیا اور ببلی کے ساتھ برآمدے میں آ گئی۔ احمد چھوٹے بھیا کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہے تھے، اس طرح کہیں بھی جانے میں صرف خواری ہے۔ آپ کچھ نہ کریں، بس سال 1.5 کا کمپیوٹر کورس کر لیں، اس کے بعد یہیں آپ کو بہت اچھی جاب مل جائے گی۔ اور وہ ببلی حیران ہو کر چھوٹے بھیا کو دیکھنے لگی، جو کسی چھوٹے بچے کی طرح بڑی سعادت مندی سے سر ہلا رہے تھے۔ 2 سال گزرتے پتہ نہیں چلتا، بجائے اس کے کہ آپ مزید 2 سال یہ سوچنے میں ضائع کر دیں کہ جاپان کیسے جاؤں۔ اتنے عرصے میں آپ کو کورس مکمل کر لیں گے، پھر آپ کو تو اس گھر سے دور جانے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ بڑے بھیا پہلے ہی الگ ہو چکے ہیں۔ جیا اپنے گھر کی ہے، پھر ببلی کی شادی کے بعد امی ابو کے ساتھ آپ کو ہی رہنا ہے۔ اگر آپ بھی کہیں باہر نکل گئے تو امی ابو۔ احمد دانستہ خاموش ہو گئے۔ تب چھوٹے بھیا کہنے لگے، آپ ٹھیک کہتے ہیں، اس نہج پر تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ بس اب سوچنے کی بجائے کل ہی سے کسی اچھے انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لے لیں، بلکہ ایسا کریں کل میرے پاس آ جائے، میں آپ کو لے کر چلوں گا۔ جی میں آ جاؤں گا۔ چھوٹے بھیا نے حامی بھری تو اس نے مسکرا کر ببلی کو دیکھا، پھر احمد سے کہنے لگی، چلیں؟ ہاں چلو، پہلے ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولے، لیکن اب تو میں ٹھیک ہوں، پھر بھی چیک اپ کروا لیتے ہیں، کیا حرج ہے؟
امی نے بھی ان کی تائید کی تو وہ خاموش ہو رہی تھی۔ پھر اندر سے اپنا بیگ اٹھا کر لائی اور سب سے مل کر ان کے ساتھ باہر نکل گئی۔ آپ نے تو واقعی کمال کر دیا، وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی احمد سے کہنے لگی۔ کس بات کا؟ وہ بالکل نہیں سمجھے۔ یعنی چھوٹے بھیا کو قائل کر لیا، ورنہ ہم سب تو انہیں سمجھا سمجھا کر تھک گئے تھے، بلکہ ہار چکے تھے۔ اچھا، وہ احتیاط سے موڑ کاٹتے ہوئے بولے۔ سمجھانے اور الزام دینے میں بہت فرق ہوتا ہے جیا، اکثر لوگ اس فرق کو محسوس نہیں کرتے۔ اب جب کہ تم ماں بننے والی ہو تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو۔ میرا خیال ہے اب تک تم لوگ چھوٹے بھیا سے یہ کہتے رہے ہو کہ وہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے، اور یہ بات ایک تو بندے کے اندر ضد پیدا کرتی ہے، اور دوسرے وہ سب کچھ ایک ساتھ حاصل کر لینا چاہتا ہے تاکہ لوگوں کو بتا سکے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اور ظاہر ہے سب کچھ ایک ساتھ تو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر چھوٹے بھیا کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیچارے زیادہ پڑھ نہیں سکے۔ اگر اس وقت جب انہوں نے تعلیم چھوڑ دی تھی انہیں کسی ٹیکنیکل لائن پر لگا دیا جاتا تو اب تک وہ یوں بیکار نہ پھر رہے ہوتے۔ بہرحال اب انشاءاللہ وہ جلد ہی کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ انہوں نے کلینک کے سامنے گاڑی روکتے ہی اس کی طرف دیکھا تو وہ ہلکے سے مسکرائی۔ پھر انہوں نے خود ڈاکٹر کو اس کی تمام کیفیت کے بارے میں بتایا اور خاص طور سے پوچھا کہ اسے اتنی کمزوری کیوں ہوتی جا رہی ہے۔ کوئی خاص بات نہیں ہے، ابتدائی دنوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے انہیں امید دلانے کے لیے کہا۔ میں کچھ دعائیں وغیرہ لکھ دیتی ہوں، یہ باقاعدگی سے استعمال کریں۔ فی الحال ان کے لیے ریسٹ بہت ضروری ہے۔ جی۔ انہوں نے ڈاکٹر کے ہاتھ سے پرچی لی اور شکریہ کہہ کر اسے ساتھ لے کر باہر نکلے تو کہنے لگے، اب تم اپنی طرف سے لاپرواہی نہیں کرو گی۔ میں لاپرواہ نہیں ہوں۔ پھر کیا ہو؟ اس وقت کسی نے اسے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پکارا۔